نے بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لا کر رہے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی نہر فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارے کا جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ دیکھیے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پر شقاوت ازلی غالب آئی۔ جو مستقل بدبختی اس کے مقدر میں تھی، ہمیشہ کی بدبختی جو اس کے نصیب میں تھی، تو وہ غالب آئی اور اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ اس وسوسے کا علاج بھی ہے، سماعت کیجیے۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ بلعن بن باعورہ بھی بہت بڑا عالم عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، کہ دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر شقاوت ازلی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم میں ہوگا۔ ابن سقا جو کہ ذہین ترین عالم اور مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، بالآخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد یعنی کرسچین ہو جانے کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ بھی لیا اس نے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے کذاب اور جھوٹے کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے۔
اللہ تبارک و تعالی کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے. وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم میں جو مبلغ ہے وہ کہیں اس بات پر نہ پھول جایا کرے کہ میرا بیان سن کر فلاں نمازی بن گیا، میرا بیان سن کر فلاں نے داڑھی رکھ لی، یا میرے بیان سے متاثر ہو کر فلاں کافر مسلمان ہو گیا. اس پر نہ پھولیں، خدا کو نہ بھولیں، اس کی خفیہ تدبیر کو فراموش نہ کریں کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. کچھ نہیں معلوم اپنے بارے میں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈر لگتا ہے، حقیقت ڈر لگتا ہے. لوگ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ تو اتنے لاکھ مرید ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ کر دیا، اس کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو گئے، فلاں ہو گیا. یہ سب اپنی جگہ پر جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، رب راضی ہے یا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک بہت ڈراتی ہے، بہت ڈراتی ہے، بہت ہی ڈراتی ہے. آپ بھی سنیے. حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے، ہماری زبان میں بڑا اثر ہے کہ ہماری بات سن کر لوگ باعمل بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ عاشق رسول بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. یہ خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کیا ہو جائے ہمارا. جیسے مختار سقفی کا بھی آپ نے سنا کہ اتنے زبردست کارنامے انجام دیے اس نے، اور محبین اہل بیت کے دلوں کو جیت لیا، لیکن خود بدبخت تھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا نا. کل ہمارے ساتھ کیا پیش آئے، ذہن بدل جائے، اللہ نہ کرے، کچھ نہیں کہہ سکتے. قلب، دل کو قلب کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدل جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا دل مصطفیٰ کے قدموں میں ہی پڑا رہے، بدلنا کجا بدلنے کا سوچے بھی نہیں، کہ انہی کے قدموں میں، انہی کے دامن سے بندھے رہنے میں ہی عافیت عافیت اور عافیت ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو بہرحال ہمیں ہر وقت اللہ قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنی علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور پھونک پھاں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نہ معلوم علم الہی میں ہمارا کیا مقام ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنانے، عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پانے، دینی معلومات بڑھانے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے، نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے
دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائیں۔ اسلامی بھائی روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنیں 63 مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمی ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیانات کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو اس طرح بھی انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا۔ رسالے بھی پڑھتے رہیں، اس کو تقسیم بھی کرتے رہیں کہ آپ کی تقسیم سے کسی کو پہنچے اور اس کی تقدیر بدل جائے تو آپ کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔